ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، معلمات جامعہ اور میری دینی بہنوں، آج جو عنوان میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں وہ بڑا ہی کربناک عنوان ہے، جس کو امت محمدیہ بڑے ہلکے انداز میں لے کر قوم کو تباہی کے دہانے میں دھکیل رہی ہے، جس کا آغاز میں یوں کرنا چاہوں گی۔ یہاں جہیز کے جو بھی حریص ہیں ان کو، یہاں جہیز کے جو بھی حریص ہیں ان کو کسی کے نور نظر پر دیا نہیں آتی۔ جگر کے ٹکڑے کو والد نے دے دیا تم کو، جگر کے ٹکڑے کو والد نے دے دیا تم کو، جہیز مانگ رہے ہو حیا نہیں آتی۔ میری دینی بہنوں، آج جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ اٹھتی ہے، دل دہل جاتے ہیں۔ چنانچہ جو عنوان آج میں نے منتخب کیا ہے، جہیز ایک خطرناک تباہی۔ میری دینی بہنوں، جہیز ایک لعنت ہے جس کے نتیجے میں غربت، افلاس، بے روزگاری، سودی قرض، جائیداد کے بکنے، وراثت میں لڑکیوں کو حصہ نہ دینا، ہماری لڑکیوں کا غیروں کے ساتھ بھاگنا، ہماری لڑکیوں کا خودکشی کرنا، اور ان سب سے بڑھ کر لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں قتل کر دینا، لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھنا، والدین کا لڑکی کے پیدا ہونے پر ناخوش ہونا، بوریت کا اظہار کرنا اور اپنی قسمت پر رونا۔ اور تو اور جہیز ایک ایسا ناسور ہے جس نے ہماری قوم کے خوددار نوجوانوں کو نامرد بنا دیا، ایسا نامرد جو طریقہ بدل بدل کر جہیز کی مانگ کرتے ہیں، کر رہے ہیں، جنہیں میں پروفیشنل بھکاری کہتی ہوں، جن کا دعویٰ تو مردانگی کا ہوتا ہے لیکن بھکاری سے بھی بدتر یہ لوگ ہوتے ہیں۔ میری دینی بہنوں، جہیز کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو نہ کھاؤ، بلکہ یہ جہیز کا لینا ہندوانہ رسم ہے۔ ہندو دھرم کی کتاب منوسمرتی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 20 سے 34 تک لڑکی کا باپ ہونے والے داماد کو اپنی خوشی سے تحفہ دیتا ہے، تحفے میں سامان دیتا ہے، یا پھر ہونے والا داماد اپنے ساس سسرے سے تحفے مانگتا ہے، جسے ڈوری اور جہیز کہتے ہیں۔ یعنی جہیز کا لینا یا خوشی سے دینا یہ دونوں ہندو دھرم کے رواج ہے۔ آج جو مسلمان ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہماری بیٹی کو اپنی خوشی سے تحفہ دے رہے، تو آپ دین اسلام سے خارج ہو کر ہندو دھرم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ میری دینی بہنوں، بعض لوگ جب جہیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس کی دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا۔ نہیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، بلکہ احادیث شریفہ اور تاریخ کا مطالعہ کیے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے خود اپنی ایک زرہ 480 درہم میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بیچی تھی، اور اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ضرورت زندگی کے کچھ ساز و سامان دلوائے تھے۔ میری دینی بہنوں، اپنی نوجوان بیٹیوں کو جوانی کی دہلیز پر دیکھ کر فکر مندی سے پریشان ہوتی رہے گی۔ چاہتے ہو جہیز کو چاہتے ہو، جہیز سے ناطہ توڑ دو یا مرد کہلانا چھوڑ دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر انجمن، محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میری دینی بہنوں، آج اس انجمن میں میری تقریر، آج اس صدر مشترکہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے قبولیت اعمال کی فکر۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ایک آکی اپنی فطرت میں نانوری ہے ناناری۔ میری دینی بہنوں، عمل کیا ہے؟ عمل وہ فعل ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی جنت اور جہنم کی منزلیں طے کرتا ہے۔ وہ عمل ہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے لے کر آج تک لوگوں کی تخلیق کرتا رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میری دینی بہنوں، یہ عمل ہی وہ عبادت ہے جس کی طرف شریعت نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے۔
ابن رجب رحمہ فرماتے ہیں العلم شجرہ والعمل ثمرہ وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. علم درخت ہے اور عمل پھل ہے. ان کا شمار علماء میں نہ سمجھو جو اپنے علم پر عمل کرنے والے نہ ہوں. آج کے اس اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے 4 نکات کا تذکرہ کروں گی اور وہ یہ ہے: پہلا نیت، دوسرا ارکان عمل، تیسرا قبولیت اعمال کے شروط، چوتھا قبولیت اعمال کی علامت. پہلا نیت. کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلے نیت کی درستگی چاہیے. اگر عام فہم میں کہا جائے تو نیت شرط ہے اور عمل مشروط ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات متفق علیہ. بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، اگر عامل کی نیت درست نہ ہو تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عالم، مالدار اور شہید کا حساب و کتاب ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کے دین کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹے ہو، تم نے سب کام دکھاوے کے لیے کیا تھا، اس کا بدلہ تمہیں دنیا ہی میں مل گیا اور انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اسی لیے میری دینی بہنوں، اگر نیت درست نہ ہو تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرا ارکان عمل. ہر چیز کے کچھ اہم رکن ہوتے ہیں، جیسا کہ انسان کے جسم کے اہم رکن دل، دماغ، پھیپھڑے وغیرہ، جن کے بغیر انسان کا وجود ناممکن ہے. اسی طرح عمل کے بھی 3 ارکان ہیں. پہلا محبت، دوسرا امید، تیسرا خوف. محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. امید. ویرجون رحمتہ. اور وہ لوگ اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں. خوف. ویخافون عذابہ. اور وہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ محبت، امید اور خوف کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا، جس کی تلاوت ہم روزانہ کرتے ہیں. اور اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم صدر انجمن، مہمانان خصوصی، حکم صاحبان، مشفق معلمین و معلمات اور میری دین اسلامی ماں و بہنوں، آج کے اس سالانہ مشترکہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان قرآن سے غفلت. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. دیکھیے میری دینی بہنوں، اللہ نے ہمیں صراط المستقیم سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کئی انبیاء، کئی پیغمبر، کئی رسولوں کو بھیجا، جس میں سب سے آخری رسول جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور کئی کتابیں بھی بھیجی، جس میں سب سے آخری کتاب جو آج ہمارے گھروں پر طاق میں سجی ہوتی ہے، جس سے ہم جزان میں لپیٹ کر طاق میں سجا دیا کرتے ہیں، جسے دھوم دھام سے محفلوں پر پڑھوایا جاتا ہے، جسے اجرت دے کر پڑھوایا جاتا ہے، جسے قسم کھانے کے لیے ہاتھ میں اٹھا لیا جاتا ہے، جسے تعویذ بنا کر پہن لیا جاتا ہے، اور افسوس مسلمانوں، اسے پہن کر بیت الخلا میں جایا جاتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. کہ یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں. سچ کہا ہے شاعر نے، آیا تھا اس جہاں میں ہدایت کے واسطے، آیا تھا اس جہاں میں ہدایت کے واسطے، تعویذ بن کر رہ گیا بندوں کے واسطے. جھگڑوں میں 2 فریق کے لایا گیا مجھے، جھگڑوں میں 2 فریق کے لایا گیا مجھے، قسموں کے اعتبار سکھایا گیا مجھے. آیا تھا اس جہاں میں ہدایت کے واسطے، تعویذ بن کر رہ گیا بندوں کے واسطے. اے مسلمانوں ذرا ہوش میں آئیے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ ذات کی کتاب ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. یہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس سے سکون قلب ملتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو کل قیامت کے دن ہماری سفارش کا ذریعہ بنے گی. لیکن ہم اس سے غافل ہیں. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنے موبائل کی اسکرین کو 10 سے 20 مرتبہ پہنچتے ہیں، لیکن قرآن سے غافل رہتے ہیں. کل رب تعالی ہم سے سوال کرے گا کہ اے بک بتا، میرا قرآن تیرے گھر پر تھا، کیا تو نے اسے پڑھا، کیا تو نے اسے سمجھا، کیا تو نے اس پر عمل کیا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ افسوس صد افسوس، ہم اس رنگینی دنیا میں ملوث ہو چکے ہیں. تو یاد رکھیے مسلمانوں، قرآن کو چھوڑ دینے کی پاداش میں ہم ذلیل ہو گئے ہیں. ہماری زندگی تنگ نہیں ہوئی ہے، ہمارا وجود بھی تنگ ہو گیا ہے. آخر اصل وجہ کیا ہے؟ ہم کیا کر
رہے ہیں, ہم وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف ہماری حالت کیا ہے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. مظلوم ایسے کہ آواز نہیں نکال سکتے, آواز نکالیں تو دہشت گردی کا الزام لگتا ہے. تو سب سے بڑا دہشت گرد بیٹھا ہے, وہ من کا پیغمبر بن کے آتا ہے. وجہ اس کی کیا ہوئی, ہم نے اپنے قرآن کو اپنے دلوں سے دور کر دیا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن پر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو سمجھنے, اس پہ غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.